نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل ہم نے توبہ کی شرائط تفصیل سے پڑھی تھی۔ آج ہم توبہ کے واقعات اور توبہ کرنے کا طریقہ اور لوگوں کے توبہ نہ کرنے کی دو وجوہات عرض کریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی برا عمل کرے گا یا خود پہ ظلم کرے گا پھر وہ توبہ اور استغفار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا، سب پر مہربان پائے گا۔ تو یہ آیت ہمیں حوصلہ دلاتی ہے کہ آدمی جتنا ہی گناہ گار ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرمائیں اور اللہ کی ناراضگی ختم ہو کر رضامندی اسے حاصل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں تین طرح کی مخلوقات ہیں: انبیاء علیہ السلام اور فرشتے، نمبر 2 انسان، اور نمبر 3 جنات۔ انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں سے گناہ ہوتا ہی نہیں، اور انسانوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، خیر بھی اور شر بھی، اور جنات کی طبیعت جنات سے بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان سے بھی خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے۔ انسان میں خیر کا مادہ غالب ہے اور جنات میں شر کا مادہ غالب ہے، اس لیے ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اگر انسان توبہ استغفار کر لے تو یہاں گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور توبہ استغفار نہ کرے پھر جہنم کو اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے توبہ کی انسان کو لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے کا تفصیلی طریقہ یہ ہے، 2 طریقے ہیں، ایک اجمالی، ایک ہے تفصیلی۔ اجمالی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے تنہائی میں بیٹھ کے بہتر یہ کہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اب تک جتنے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، آپ کی حق تلفیاں ہوئی ہیں، بندوں کی حق تلفیاں ہوئی ہیں، یا اللہ وہ معاف فرما دیجیے۔ اور دوسرا اجمالی تفصیلی طریقہ یہ ہے کہ آدمی پھر تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی جو حق تلفیاں ہوئی ہیں، نماز چھوٹ گئی یا روزے چھوٹے ہوئے ہیں، زکوٰۃ فرض سے ادا نہیں کی یا حج فرض تھا وہ ادا نہیں کیا، یا بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں، تو انسان ان سب کو تفصیل سے لکھے، اور لکھنے کے بعد پھر یہ سامنے آئے کہ اتنے ماہ کی میری نمازیں رہ گئی ہیں، اتنے روزے رہ گئے ہیں، تو ان کو ادا کرنے کی جلد سے جلد کوشش کرے۔ جو بندوں کی حق تلفیاں ہوئی ہیں تو ان کو انسان ادا کرنے کی کوشش کرے، اگر ادا نہ کر سکے تو پھر ان سے معاف کرانے کی کوشش کرے۔ اور اگر اللہ کے حقوق مکمل ادا کرنے سے پہلے اگر انسان کی موت آ گئی یا بندوں کی حق تلفی سے پہلے موت آنے کا اندیشہ ہو تو آدمی پھر وصیت نامہ لکھ کے رکھے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی آدمی کے پاس اگر ایسی کوئی چیز ہو جو اس کے ذمہ حق واجب ہو تو 2 راتیں گزرنے نہیں چاہیے، اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، تو وصیت نامہ لکھ کے رکھے۔ تو اگر حقوق کی ادائیگی سے پہلے موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ جیسے 99 آدمیوں کے قاتل کا واقعہ ہے، وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، تلافی اس نے نہیں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دی اس نیت سے اور اس وجہ سے کہ وہ تلافی کے لیے جا رہا تھا۔ یہ توبہ کا تفصیلی طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی روزانہ رات کو سونے سے پہلے، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے آدمی توبہ استغفار کر کے سوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ کے سوئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابری کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ دنیا کے درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابری کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ عالج ریگستان کے ریت کے ذروں کے برابری کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے گناہ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، تو آپ نے فرمایا کہ تمام حضرات بیٹھے رہیں، ایک جنتی شخص آنے والا ہے، اسے دیکھ کر جائیں۔ صحابہ کرام بیٹھے رہے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے وضو فرمایا اور پھر آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ دوسرے دن بھی آپ نے ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ جنتی شخص کو دیکھ کر جائیں، وہی صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ تو حاضرین میں سے ایک صحابی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ صحابی کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔
تو پھر وہ ان آنے والے صحابی کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ جی میں آپ کے ہاں 3 دن بطور مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی میرے گھر والوں سے اختلاف ہے، ناراضگی ہے، میں اس وجہ سے آپ کے ہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور بسم اللہ آئیے، ٹھہریے۔ ان کے پاس وہ رہے اور اس نیت سے رہے کہ میں دیکھتا ہوں یہ کون سے خاص اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو مہمان صحابی کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن دیکھا لیکن مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ جو روٹین میں ہم کام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہی وہ کام کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ جانے والے فرماتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز بھی میزبان نہیں پڑھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے سویا کرتے تھے، صبح اٹھتے تھے۔ جب 3 دن مکمل ہوئے تو مہمان صحابی نے میزبان سے پوچھا کہ میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا لیکن مجھے آپ کو خاص عمل نظر نہیں آیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو مہمان صحابی نے فرمایا کہ میں اور کوئی خاص عمل تو ایسا نہیں کرتا، البتہ میں یہ عمل روزانہ کرتا ہوں، رات کو میں سونے پر سب کو معاف کر دیتا ہوں، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، اور شاید یہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جیسے یہ بندوں کو معاف کرتے ہیں تو ہم نے بھی ان کو معاف کر دیا اور یہ جنتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی لوگوں کو معاف بھی کرے۔ بعض لوگ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، دوسرا آدمی کتنی ہی معذرت کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، لیکن بالکل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تو انسان پسند کرتا ہے کہ معاف کرے، تو پھر انسان کو بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح گناہ بندے سے اگر ہو جائے تو وہ توبہ بھی کرے اور توبہ کے واقعات پڑھے، توبہ کے واقعات جنہیں اللہ والوں نے توبہ کی ہے تو ان کے واقعات پڑھنے سے بھی انسان کو حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صحابہ کرام توبہ کا تذکرہ فرمایا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، کہ 3 صحابہ کرام پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے تو ان کا تذکرہ فرمایا لقد تاب اللہ علی المؤمنین، ان آیات میں۔ وہ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں پیچھے رہ گئے تھے اور میں اس وجہ سے پیچھے رہا، میری صورتحال یہ تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر جہاد کی تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت میرا خیال تھا میں اس غزوے میں لازمی شریک ہوں گا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ لشکر آج جا رہا ہے، میں کل لشکر میں فلاں کام کر لوں، کل لشکر میں جا کے شامل ہو جاؤں گا۔ دوسرے دن پھر خیال آیا کہ فلاں کام بھی رہ گیا، چلیں آج وہ کام کر لوں تو کل جا کے انشاءاللہ لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ میرے پاس 2 اونٹنیاں بھی تھی، اور بالآخر اسی طرح کرتے 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 میں پیچھے ہی رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ آپ کا معمول تھا جب آپ تشریف لاتے تھے سفر سے تو آپ پہلے مسجد نبی تشریف لے جاتے، وہاں تو رکعت نفل ادا فرماتے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس وقت بھی آپ نے ایسے ہی فرمایا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو منافقین آنے لگے، تو آ کر انہوں نے مختلف اپنے اعذار عذر بیان کیے کہ یا رسول اللہ فلاں بیماری تھی، مجبوری اس وجہ سے میں سفر جہاد میں شریک نہ ہو سکا۔ لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صاف بات کی کہ یا رسول اللہ نہ میری خاص مجبوری تھی، نہ خاص کوئی پریشانی تھی، میرے پاس سواری کا انتظام بھی تھا، لیکن غفلت سستی کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہ جا سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا ہے، لیکن آپ یہاں سے چلے جائیں جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ فرمائے۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو فرما دیا کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، بیویاں ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد جاتا تو کوئی مجھ سے بات نہ کرتا، بازار جاتا کوئی مجھ سے بات نہ کرتا، اور اس طرح میرے 50 دن گزرے، میں بہت پریشان ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات نازل فرمائیں، تو پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جا کر انہیں بشارت دیں، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ تو دیکھیں ان صحابی نے نہ کوئی جھوٹا بہانہ لگایا، نہ کوئی جھوٹی معذرت کی، بلکہ صاف بتایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور غفلت سستی ہو گئی ہے۔ اس میں بھی سبق ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو، خواہ بندے کی غلطی ہوئی ہو یا انسان کی، کہ اللہ کی غلطی ہوئی ہو، تو انسان کوشش کرے کہ اس سے معذرت بھی کر لے۔ سچ بولتا ہے تو سچ اور معذرت جو ہے خاموش سفارش ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا جو واقعہ ہے وہ حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جانتے ہیں شروع میں دین سے دور تھے اور بہت ہی طبیعت عیاش تھی۔ ایک مرتبہ قبرستان گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کسی مردے کو دفن ہوتا ہوا دیکھا، قبروں کو دیکھا اور اس طرف توجہ کی کہ شہر خاموشاں ہیں
اور یہاں بھی لوگ آتے ہیں، انہوں نے اس پہ غور کیا، اور غور کرنے کے بعد اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی اور دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان جانا اور مردوں کو دفن ہوتا ہوا دیکھنا، نماز جنازہ پڑھنا ایسی چیز ہے جس سے انسان توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، آپ مجھے بتائیں وہ نرم کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں کہ امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، واطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، اور جنازوں میں حاضر ہوا کرو۔ تو جنازے میں حاضر ہونے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور توبہ کی توفیق انسان کو ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، سوچ سمجھ کے تلاوت کرنے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء ہیں، پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ ڈاکوؤں کے امام شمار ہوتے تھے، اور لوگ ڈرتے تھے ان کے علاقے سے گزرتے ہوئے، قافلے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ان کو توبہ کی توفیق کیسے ہوئی، اس بارے میں دو واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ رات کو اپنے علاقے میں پھر رہے تھے، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو قافلے کے لوگوں نے کہا کہ جی ذرا خیال سے گزرنا، یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، ڈاکہ ڈالنے نہ آ جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ پہچانتے نہیں تھے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی فضیل بن عیاض میں ہی ہوں، آپ بے خوف ہو کے ڈر جائیں، گزر جائیں یہاں سے، میں آپ پہ ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ اور پھر گھر جا کے انہوں نے سوچا میں کتنا برا انسان ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اور مجھ سے خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ تو درندوں سے، چیتے سے، سانپ بچھو سے لوگ ڈرتے ہیں، میں تو وہ کام کر رہا ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا واقعہ لکھا، ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں داخل ہونے لگے اور دیوار پہ چڑھے، وہ کسی اللہ والے گھر تھا، وہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور سورہ حدید کی آیت پڑھ رہے تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ڈر خوف سے ڈر جائیں، اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ جیسے انہوں نے یہ آیت سن چکے، عربی جانتے تھے، تو پھر انہوں نے فوراً یہ سن کر دل پہ چوٹ لگی اور کہا بلا یا رب قدان، کیوں نہیں ہے، میرا رب وقت آ چکا ہے، اور وہیں سے پھر دیوار سے اندر جانے کے بجائے باہر چھلانگ لگائی اور آ کے توبہ کر لی، پھر اتنا دین سیکھا کہ یہ اولیاء کے سردار بن گئے۔ تو تاریخ میں ہر طرح کے، ہر شعبے کے، ہر گناہ گار کے توبہ کے واقعات موجود ہیں، ان کو پڑھنے سے بھی انسان کو ہمت ہوتی ہے۔ توبہ نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ تو غفلت ہے کہ ہمارے سامنے آخرت نہیں ہوتی، آخرت کی پکڑ کا، مواخذے کا خیال نہیں آتا، اس وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم فکر آخرت اپنے اندر پیدا کریں، آخرت کے، قبر کے، میدان محشر کے، جہنم کے حالات کو پڑھیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ بے توجہی کی وجہ سے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ماں تو بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، تو اللہ تعالیٰ آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس لیے ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کرتے رہیں۔ تو یہ باتیں اجمالی طور پہ تو درست ہیں، اللہ تعالیٰ بندے سے محبت ہی فرماتے ہیں، اور اسی طرح 17 ماہوں سے زیادہ پیار ہی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ہی فرمائیں گے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو سزا نہیں دیتے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ شدہ قوموں کے حالات تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تباہ شدہ قوموں کے حالات واقعات بیان فرمانے کے بعد فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہ کی وجہ سے، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض قوموں پر ہم نے شدید تیز آندھی اور ہوا بھیجی، پتھریلی ہوا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض پر چیخ کا عذاب بھیجا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بستی میں آ کے زور سے چیخ ماری اور سب کے دل پھٹ گئے اور لوگ مر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ہم نے بعض کو زمین میں دھنسا دیا، جیسے قارون کو دھنسایا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام چچا زاد بھائی تھا وہ۔ قرآن کریم میں اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بغاوت کی، سرکشی کی، نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض نافرمانوں کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان نوح آیا، اور قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈبو دیا۔
تو یہ واقعات و حالات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمائے تاکہ ہم لوگ ان کو دیکھ کے ان سے عبرت حاصل کریں اور ہم لوگ گناہوں سے توبہ کریں۔ قرآن کریم کے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم دنیا میں نافرمانوں کو آخرت کے بڑے عذاب پر چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے تاکہ وہ نافرمانی سے اطاعت فرمانبرداری کی طرف واپس آ جائیں۔ ایک اور آیت فرمایا کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ خشکی ترین فساد پھیلا ہوا ہے لوگوں کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آج اگر انسان توبہ نہ کرے، گناہ نہ چھوڑے تو فساد ختم نہیں ہو سکتا۔ فساد کیا ہے؟ بڑا فساد یہی ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا۔ وہ شوہر ہے، بیوی ہے، مالک ہے یا ملازم ہے تو وہ اسے افسر ہے تو اسے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ نمبر دو، دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں ہوتا کہ دوسرے کے میرے ذمہ حقوق کیا ہیں، ان کو ادا نہیں کرتا، حق تلفی کرتا ہے، حق کم دیتا ہے، یا اسی طرح کسی کی عزت اور جان مال پہ ناحق حملہ کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سارے گناہ ہی ہیں۔ ان سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں اتنی ہیں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ تو اللہ تعالیٰ گھر ہے اور دور دور سے لوگ تیری زیارت اور طواف کے لیے آتے ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اہمیت اور جن کا تقدس تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے کہ میں دیکھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے زیادہ کس تین چیزوں کا تقدس اور احترام بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کسی مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، یہ تین چیزیں ہیں ایسی ہیں تقدس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو آج انہی کی حق تلفی ہو رہی ہے، ان سے توبہ انسان نہیں کرتا، اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور قرآن کی آیت سچی ہے کہ فساد پھیلا ہوا ہے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اگر وہ اعمال درست ہو جائیں تو ہماری زندگی جنت بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر تفصیلی علم بھی ضروری ہے، جس میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ کچھ گناہ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ اچھا، پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر نیکی کی ہیں، حقیقت میں وہ گناہ ہوتی ہیں۔ اب شریعت نے اتنی اس کو اہمیت دی ہے کہ انسان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے کہ ہر موقع پہ اس کا خیال رکھا گیا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، پہنچائی سے توبہ کی جائے۔ قرآن کریم اگر انسان تلاوت کرنا چاہتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی آدمی سویا ہوا ہے، اپنی وہ نیند پوری کر رہا ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہاں آہستہ آواز سے تلاوت کی جائے، ذکر آہستہ کیا جائے تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ آئے۔ فتاوی شامی میں پڑھ رہا تھا میں کہ ہر محلے میں اتنی اونچی آواز سے اذان دینی چاہیے کہ اس محلے کے لوگوں تک آواز پہنچ جائے، بس ہمارے اس کا خیال نہیں۔ اذان دینے اور مسجد کی انتظامیہ کوشش کرتے اسپیکر ایسا رکھے پورے شہر میں اذان گونجے، اس کا خیال نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اچھا، پیشانی پہ شکن ڈال کے کس سے بات کرنا، یہ بھی تکلیف کا باعث ہے۔ بہت زیادہ شور کرنا تکلیف کا باعث ہے۔ قرض لینے کے بعد واپس وقت پر نہ کرنا، مزید مہلت نہ مانگنا، تکلیف کا باعث شرعی لحاظ سے یہ بھی ناجائز ہے۔ بالکل۔ اب اتنی حقوق العباد کی اہمیت ہے، حق تلفی کی اتنی مذمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ آتا ہے شروع میں تو آپ پوچھتے ہیں کہ میں قرض تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ قرض نہیں ہے، آپ جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے، بتایا رہتا قرض ہے۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ادا کرنے کو سامان چھوڑا یا نہیں چھوڑا، عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ چھوڑا ہے، آپ جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ اگر بتایا رہتا کہ یا رسول اللہ انہوں نے کوئی ادائیگی کا انتظام نہیں کیا، نہیں چھوڑا، پھر آپ نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ نہیں میں نہیں پڑھاتا، اب تم نماز پڑھ لو۔ وہ صحابی ذمہ لیتے کہ یا رسول اللہ میرے ذمہ نے قرض ہے، نماز پڑھائیں، پھر آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں یہ نہیں پوچھتے کہ ان کے ذمہ نمازیں تو قضا نہیں ہیں، روزے تو قضا نہیں ہیں، تو یہ بتایا کہ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے اور حق تلفی سے توبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ایک صحابی کے بارے میں ایک صحابی بتایا کہ یا رسول اللہ جنتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم شاید انہوں نے کسی دل آزاری کی ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، کہ اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں سوائے قرض کے۔ اگر انہوں نے کس سے قرض لیا تھا اور ادا کرنے کی نیت نہیں تھی تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے گناہوں سے توبہ ہی تمام مسائل کا حل ہے، اور گناہوں سے توبہ انسان کے توبہ کی اہمیت تب پیدا ہو جب دل میں خوف خدا ہو، فکر آخرت ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر یا ہمارے متعلقین گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، توبہ کریں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دل میں خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کریں، اور یہ رحمت کے
رحمت کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آیات اور حدیث اور واقعات ہیں وہ بھی ہم کثرت سے پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے عیادت کے لیے، وہ نزع کی حالت میں تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیف وجدتا، کیف تجدو کا، خود کو آپ کیسے پاتے ہیں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا ڈر خوف بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں دونوں کیفیتیں اس حالت میں پیدا ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نوازیں گے اور عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو نزع کی حالت میں تو اور آخری عمر میں تو انسان پر اللہ کی رحمت غالب ہونی چاہیے، لیکن جوانی میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے، تو تاکہ جوانی میں انسان کے جسم میں جو طاقتیں اور قوتیں اور اختیارات اس کے پاس ہیں وہ غلط استعمال نہ ہوں، وہ صحیح استعمال ہو سکیں۔ تو اس لیے ہمیں آج توبہ کا موضوع ہم ختم کرتے ہیں۔ کوئی اور سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بے شک پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدق کے دل سے روزانہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ بعض لوگ توبہ اس لیے بھی نہیں کرتے، جو عام لوگ ہوتے ہیں دین سے دور یہ بے علم لوگ ہوتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے کیسے توبہ کریں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو ہاں جی بابا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ما اسر من استغفر، ما اسر من استغفر، کہ جو شخص توبہ سچے دل سے توبہ کرتا رہے، سچے دل سے استغفار کرتا رہے، تو پھر وہ بار بار اس گناہ ہوتا رہے تو وہ گناہ پہ ڈٹنے والا نہیں ہے، صرف دل سے توبہ کر لے۔ وہ بندے کی خاصیت ہے کہ بندے کی غلطی ہم سے بھی ہو جائے، ہم اس سے معذرت کریں، معافی مانگیں، پھر دوبارہ غلطی ہو جائے تو وہ کم ظرف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے تماشا بنایا ہوا ہے، آپ معذرت کرتے ہیں پھر غلطی کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں پھر غلطی ہیں۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندہ روح نکلنے کی کیفیت میں مبتلا نہیں ہوتا، نزع کی حالت طاری نہیں ہوتی، تو اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہی رہتے ہیں، اور فرمانی بھی چاہیے۔ اللہ کے رحم کا تقاضا بھی یہی ہے، ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، جذبات بھی ہیں، بھول چوک بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ موت تک توبہ انسانی قبول فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔